مددگار کا ارادہ ہو اور آدمی ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ کوئی اس کا جانا پہچانا کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، جیسے جنگل میں ہے، تاریکیوں میں ہے، ظلمتوں میں ہے، اندھیرے میں ہے، تنہا ہے، کوئی انسان و انس کا وہاں گزر نہیں ہے، آدمی گھبرا رہا ہے، راستہ بھی نہیں مل رہا ہے، تو آقائے دو جہاں نے طبرانی کی حدیث میں فرمایا ایسے بندے کو چاہیے فَلْيَقُلْ، وہ چاہیے کہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندے میری مدد کرو۔ کیا کہنا چاہیے بھئی؟ اللہ کو پکارنے کی تلقین ہے یا بندوں کو؟ بھئی اللہ کو بھی پکارا جائے، لیکن یہ جو غلط عقیدہ قائم کیا جا رہا کہ اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو آواز نہ دی جائے۔ ذرا بابا تو بھی عمل کر کے بتا دے، کسی بندے کی مدد نہیں لے کے۔ تو سرکار نے تلقین فرمائی، 3 مرتبہ جملہ دہرایا حضور نے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ 3 مرتبہ وہ پکارے جنگل میں، ظلمت میں، تاریکی میں، تنہائی میں، پریشانی میں، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اس کے بعد سرکار نے آگے فرمایا کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ آ کے مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو مدد کے لیے بندوں کو پکارنے کا حکم ہے۔ طبرانی کی حدیث میں بھئی دوسروں سے مدد لینا شرک ہوتا تو اللہ کے رسول شرک سکھاتے لوگوں کو؟ طبرانی کی حدیث میں پھر اگر کوئی بولا طبرانی کو میں نہیں مانتا، تو بھائی ماننے کی بات نہیں، تو خود طبرانی کی حدیثیں نقل کرا ہے اپنی کتاب میں، تو خود حدیثیں لیا ہوا ہے تو اسی طبرانی کی تو بات کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے، جائز ہے، پھر ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ بول کے وسیلہ ہے، بول کے مدد ہے۔ پھر کئی ایسی روایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت کو اب میں آخری مرحلے میں اپنی بات کو لے جا رہا ہوں کہ اس روایت کو حضرت ابو الجوزا اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے روایت۔ پھر یہ حدیث کون سی ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ دارمی شریف میں ہے۔ کس میں ہے بولیے بھئی؟ اگر کوئی بولے دارمی کو میں نہیں مانتا تو حدیث لیا کیوں دوسرے؟ اپنی کتاب میں کیوں لکھا ہو دارمی کی حدیث؟ دارمی کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو الجوزا فرماتے ہیں کہ قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا، مدینے والوں پر بہت زیادہ قحط آ گیا، خشک سالی آ گئی۔ سمجھتے نا خشک سالی، قحط، پانی اونی نہیں ہو رہا تھا، جانور مر رہے تھے پیاس سے، بھئی اناج اور غلہ نہیں تھا، قحط پڑ گیا تھا مدینے میں۔ تو فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے اہل مدینہ مل کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے تو پانی نہ ہونے اور قحط پڑنے کی شکایت کی بات کی۔ فقالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا حضرت عائشہ نے، وہ فرماتی تو بھی وہ بھی حق ہے، بھئی اس کا انکار نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، جیسے ولی سے مدد لینے کی جب بات کہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے ہمارا مقصد، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی ولی سے بھی مدد لے کے اللہ کی نعمت پائی جا سکتی ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بندوں کو، وسیلے کے ساتھ بھی مانگا جا سکتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی مانگا جا سکتا ہے، یہ ہم قائل ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ مخالف سمت کا غلط ہے کہ وسیلہ لینا ہی شرک، اس پہ گفتگو ہے، یہ غلط ہے، یہ شیطانی دماغ ہے۔ ارے جو قرآن حدیث میں ثابت ہے اس کو تو کیوں غلط کہہ سکتا ہے، حرام کیسے کہہ سکتا ہے، شرک کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، قحط سالی کا شکوہ انہوں نے کیا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے مشورہ دیا جس سے بہت ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں، دارمی شریف کی حدیث۔
انہوں نے فرمایا کہ انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کیا مشورہ دیا ام المؤمنین نے؟ بھئی ام المؤمنین چاہے تو کہہ سکتی تھیں قحط پڑ گیا تو جاؤ نماز استسقاء پڑھو، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرو. لیکن لوگ جب حاضر ہوئے حضرت عائشہ نے فرمایا، انہوں نے صحیح مشورہ دیا، پختہ مشورہ دیا. یقیناً بندے دعا کرتے تو بھی بارش ہو سکتی تھی. بھئی کہیں مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے تو بارش ہو سکتی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا. مگر امکان ہے دو چیزوں کا کہ دعا بندوں کی رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ نے اتنا زیادہ پیارا مشورہ دیا کہ وہ مشورہ اتنا پیارا تھا کہ رد ہونے کا امکان ہی ختم ہو گیا، صرف قبولیت ہی قبولیت ہو جائے. وہ کیا مشورہ ہے؟ وہ وسیلے کا مشورہ ہے. وہ کس کا مشورہ ہے؟ وہ وسیلے کا مشورہ ہے. تو یہ وسیلہ فی العمل ہے، وسیلہ فی العمل ہے. حضرت عائشہ نے مشورہ دیا انظروا الی قبر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ انور کو دیکھو. کیا مشورہ دیا؟ حضور کے روضہ انور کو دیکھو. فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، اور روضہ انور کے اوپر جو چھت ہے تو اس میں آسمان کی طرف ایک سوراخ بناؤ. حضرت عائشہ فرما رہی قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، اوپر کے چھت میں ایک شگاف ڈالو، ایک سوراخ بناؤ. حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ روضہ انور اور آسمان کے درمیان میں کوئی چھت نہ رہے. ایک سوراخ ڈالو کون، کہیں کوئی بدتمیز یہ نہ کہہ دے کہ ہے چھت گراؤ بولے. نہیں، سوراخ ڈالنے کی بات ہے. کون، ایک چھوٹا سوراخ ڈالو روضہ انور اور کے اوپر جو چھت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے زمانے میں اور جلیل القدر صحابہ کے زمانے میں بھی روضہ انور پر چھت تھا. کیا تھا؟ کیا تھا بولیے؟ آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے میاں وہ خبر زمین کے برابر کا کچھ چھت بنا شرک ہے، میاں کیا ہے بدعت ہے. ذرا صحابہ سے تو چھت تھا، تبھی تو شگاف اور سوراخ ڈالنے کی بات کی گئی. اور ہمارا ایمان کہتا تھا ہے وہ چھت نہیں، وہ گنبد خضرا ہی تھا، وہ گنبد ہی تھا. چلو تھوڑی دیر کے لیے چلو گنبد نہیں تھا، بولے گنبد بھی تو ایک چھت ہے. گنبد بولو چھت بولو ایک ہی بات. تمہارے پاس تو تمہارے نالج میں، تمہاری عقل میں اور تمہارے عقیدے میں تو چھت بنانا ہی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، نہیں چھت تھا آپ گنبد لگا لیے، ٹھیک ہے کل صبح سے چھتا بناؤ. تم تیار ہے؟ چھتا بناؤ بھائی. ارے چھت تو دور کی بات ہے، چودیواری بناتے رہو. جنت البقیع میں بنانے دو نا. حضرت فاطمہ کے مزار کے پاس چودیواری کم سے کم بنانے دو. تو چھت تھا صحابہ کے زمانے میں بھی، گنبد خضرا گنبد تھا. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، مشورہ کیا دیا بولیے؟ اوپر تھوڑی سی سوراخ کرو تاکہ آسمان محبوب دو عالم کے روضے کو دیکھ لے، رحمت العالمین کے روضے کو دیکھ لے. پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، قال راوی فرماتے ہیں کہ ففعلوا، وہ جو صحابہ کرام پوچھے تھے جا کر وہ لوگ واپس ہوئے اور ایسا ہی کیے. روضے انور کے اوپر چھت پر ایک سوراخ ڈالے اور ایک شگاف ڈالے. جیسے ہی شگاف ڈالنا تھا، روضے انور کو جیسے ہی آسمان نے دیکھ لیا تو آسمان کو دیکھ کر آسمان کے اندر جو پانی کے بادل تھے ان بادلوں کو جوش آیا کہ ذرا دیکھو رحمت للعالمین کا روضہ نظر آ رہا ہے. تو لہذا اس روضے کو انہوں نے وسیلہ بنا دیا ہے ام المومنین کے کہنے پر. فَمُتِرْنَا مَطْرًا، روایت میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونا شروع ہو گئی. مسجد میں جا کے دعا کرتے تو بارش ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی. حضرت عائشہ نے ایسا پیارا وظیفہ بنا سکھا دیا لوگوں کو کہ جب روضے انور کو آسمان نے دیکھا تو اپنا سینہ چاک کر کے
آسمان سے ہی بارش کے سمندر برسانا شروع کر دیا. چلیے پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے اتنا بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، حتیٰ نبت العشب، یہاں تک کہ گھاس اگ گئی. خشک سالی سے پورے کھیتیں سوکھ گئے تھے، گھاس کا نام نہیں تھا، گھاس اگ گئی. وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ، اور اونٹ کھا کھا کے موٹے ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی. پھر آگے روایت میں، دارمی کی روایت ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں، دارمی کی روایت ہے، آگے روایت میں آتا ہے حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، یہاں تک کہ اونٹ بہت زیادہ ہریالی کھا کھا کر، جو وسیلے کے صدقے میں بارش ہوئی تھی اور روض انور کے دکھنے پہ بارش ہوئی تھی، روض انور کے واسطے سے بارش ہوئی تھی، کھا کھا کر اتنے فربا ہو گئے. حتیٰ تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ چربی زیادہ ہونے سے جسم پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے، جسم اونٹوں کے پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد مزید دلچسپ بات یہ آتی ہے، کیونکہ وسیلے سے بارش ہوئی تھی تو اتنی ہوئی تھی کہ فسمی عام الفتح، وہ پورے سال کا نام صحابہ نے رکھا تھا کہ یہ سرسبز و شادابی کا سال ہے. کیا ہے یہ؟ سرسبز و شادابی کا سال ہے. یہ دارمی شریف میں ہے، دارمی شریف میرے پاس موجود ہے. دارمی شریف میں دیکھ کے یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دارمی شریف جلد اول صفحہ نمبر 56، صفحہ نمبر 56. نمبریں بتانا ہماری عادت نہیں ہے، لیکن کچھ نمبروں کو بعض وقت بتانا بھی پڑتا ہے. نمبر وہ لوگ بتاتے ہیں جن کو آیت پڑھنے نہیں آتا ہے. پھر یاد رکھیں، نمبر صحابہ کرام کبھی بھی دلیل کے طور پر یا تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے تھے یا حدیث پڑھ کے بتاتے تھے. کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ آیت کا نمبر پڑھ کے بتائے. یہ خود بدعت ہے، نمبر بولنا بدعت ہے. واٹس ایپ پہ بھیجنا ناٹ صاحب کو، ناٹ صاحب کی طرف سے، یہ بدعت ہے. صحابہ نے واٹس ایپ استعمال نہیں کیا، صحابہ نے فون استعمال نہیں کیا، صحابہ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. نمبر نہیں بتایا. حدیث پڑھنا آتا، قرآن ناظرہ بھی پڑھنا آتا تو ضرور قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا. قرآن نہ آنے کی صورت میں تو نمبر پڑھتا ہے جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. نمبر پڑھنا یہ بدعت. یاد رکھیں، یہ نمبرات جو قرآن کی آیتوں کے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں کسی آیت کے نمبر نہیں تھے. قرآن میں نمبر ڈالے گئے یہ بھی بدعت ہے. قرآن کے اندر جو رکوع ہیں وہ بھی بدعت ہے. قرآن کے اندر جو اعراب لگائے گئے زبر زیر پیش یہ بھی بدعت ہے. ہے کوئی ایسا انسان باشعور وہ آ کے مجھ سے بتائے کہ صحابہ کے زمانے میں اعراب تھا، صحابہ نے نمبر رکھا تھا، صحابہ نے رکوع بنایا تھا، صحابہ نے پارے بنائے تھے، صحابہ نے قرآن کے نیچے اردو میں ترجمہ لکھا تھا، ترجمے کے نیچے شیطانی وہم سے لال گھیرو کے قلم کے پنسلوں سے ٹکا مارے تھے. کوئی صحابی ترجمہ ہی نہیں لکھے تھے. ترجمہ بھی بدعت ہے. اپنے مطلب کے لیے ٹک بنانا یہ بھی بدعت ہے. کوئی بھی آگے قرآن میں بتا رہا ہے، دیکھو قرآن میں آگا، میں اس سے پہلے عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں، ایسے بھی ایسے خبیث نظر آ رہے ہیں. 11ویں حرام ہے. اب لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، یا محلے میں اپنے 11ویں ہو رہی کہ کئی کا پکوان ہے، 11ویں ماشاءاللہ مبارک آپ سب لوگوں کو. تو 11ویں اس سال بہت زیادہ ہوئی، دیکھنے میں بہت زیادہ ہے 11ویں. ہر سال کے بنسبت اس سال بہت زیادہ 11ویں ہے، اور 12ویں بھی ہے، اس لیے کہ 11ویں سے کیا برکت نازل ہوتی ہے یہ 11ویں کرنے والوں سے پوچھو. 11ویں کرنے والوں سے پوچھو. تو 11ویں کرنا حرام ہے. بولے کہاں ہے؟ قرآن میں. ارے قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ بتا قرآن میں. میں وہ چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن میں بتائے گا نا 11ویں کرنا حرام ہے، 12ویں کرنا حرام ہے، تو میں 11ویں کرنا چھوڑ دوں. تم بھی چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے 11ویں کرنا. تو بتا ہی نہیں سکتا. پلٹ کے بات کرتے ہر دھرمی کی. نہیں وہ صحابہ کیے تھے کیا؟